نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالی دا بڑا ہی کرم ہے، فضل ہے، اس مالک دا ساڈے تے بڑا احسان ہے اور وہ دی محبت ہے. اس مالک نے سانو رمضان المبارک دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائی ہے اور اپنے سامنے اللہ تعالی نے رات نو قیام دی توفیق عطا فرمائی ہے. جنہ کو ساڈے کول ہو سکیا اساں کیتا ہے. اور قرآن سے بھی اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم کہ اللہ اندر نے میرے بندے ہو جنی کو تواڈے اندر طاقت ہے نا میرے کولوں ڈردے رہو. باقی اللہ اپنی طاقت قوت دے مطابق بندے نو اجر و ثواب عطا فرمان گے. تھوڑی جی کئی دفعہ بندے دی جڑی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی دے ہاں بڑی قبول ہو جاندی. بس اینا ہے کہ بندہ دلوں ہو کے خلوص دے نال اللہ تعالی دی عبادت کرے. کوئی کلمہ زبان چوں کہے تاں وی خلوص نال. اللہ تبارک و تعالی کسی شے دی کثرت نوں نہیں ویکھدے، او دے دل دا خلوص ویکھدے نے کہ اے دے دل دے اندر کنا کو اللہ دی ذات دی محبت تے اللہ واسطے خلوص موجود. دیکھو نا ساڈے سامنے بڑا حدیث کے اندر مشہور واقعہ ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے اندر صدقہ کرن دا اعلان کیتا کہ صدقہ کرو. ان ہر ایک جنی جنی وہ طاقت سی اپنا اپنا مال لے کے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا. کوئی چوکھا لے آ رہا ہے، کوئی تھوڑا لے آ رہا ہے. عبداللہ بن ابی نا دور بہ کے ویکھن دیا سی تے جیڑا کوئی چوکھا لے کے آوندا نا او دے تے بھی تنقید کر دیندا تے جڑا تھوڑا لے کے آوندا او دے تے بھی تنقید کر دیندا. ایک صحابی جنہ دا ذکر حدیث کے اندر ملتا ہے انہاں دے کول کوئی شے نہیں سی کر دیندا. جدوں نبی علیہ السلام کول انہاں سنیا نا کہ صدقہ کرو تو ایک آدمی دے نال انہاں ٹھیکہ کر لیا رات نو کہ میں تیرے باغ نو آئی پانی پیا دینا. ہن کتوں پانی بھردا ہوے گا تے کتنے جا کے وہ ڈول پانی دے یا مشکیزے اتنے جا کے درختاں نو پودیاں نو پا کے آਉਂਦਾ ہوے گا کھجوراں دے درختاں نو. ساری رات وہ گزر گئی. ایک سا کھجوراں دا بنیا یعنی ساڈے موجودہ دور سے 2.5 کلو تقریباً. ایک گھر لے کے آیا، ادیاں گھر رکھ لیاں کہ چلو کھان کا کم آ جائے گا، گھر بھی کھان لی کوئی شے نہیں. ادیاں لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت حاضر ہو گیا کہ آقا انہوں نے قبول کر لو.
عبداللہ بن ابی ویخ کے آندا ہے ان اللہ لغنی عن ھذا، اللہ نو انیاں تے کھجوراں دی کادی ضرورت سی کہ لیاونیاں سن تے چوکیاں لے کے آندا انیاں کو لے آیا کھجوراں، لیکن اللہ نو او دی یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات او صحابی دے خلوص نو جان دے سن کہ او دے دل دی کی کیفیت ہے، کنی بیچارے نے محنت کیتی ہے، پانی دے ڈول بھرنے لے کے آنے، پانی دے ڈول بھرنے جا کے لے کے آنے، ساری رات وہ صحابی کنا کو تھک گیا ہوگا۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نو فرمایا کہ انج کر آ جڑیاں کھجوراں اے بندہ لے کے آیا نا، اے سارے ڈھیر دے اتنے کھلار دے، یہ اللہ نو بڑی ہی پسند آئی ہے۔ تے جدوں نے تنقید کی نا کہ اللہ نو انیاں تو دی کادی ضرورت سی، اللہ نے وہی نازل فرما دی تھی۔ اللہ اپنے بندیاں دی پھر حفاظت بھی آپ کر دے، آسمان تو وہی آ گئی کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دیو لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، انہاں تے ادھا سا کھجوراں دا لیا، اگر کوئی نبی دے صحابہ جڑے غریب نے انہاں دے وچوں ایک لپ بھر کے بھی جواں دی لے آوے تے فرمایا تسی سارے احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کر کے وہ دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی دیکھو کنی اللہ نے قدر کی تھی، اللہ تعالیٰ انسان دے خلوص نال او دی جڑی دل دی تڑپ ہے او دے برابر او دے نال اللہ تعالیٰ انہوں ثواب عطا فرماندے۔ کئی دفعہ حدیث کے اندر آتا ہے کئی بندے قیامت والے دن کسی وڈے صدقے دی وجہ نال نہیں، اللہ دی راہ دے اندر ایک کھجور دیتی ہے، ایک صرف ایک کھجور اللہ نے جنت دا مالک بنا دیا۔ صحیح بخاری دے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ وہ کول کوئی شے نہیں، ایک کھجور پڑی ہے کھان لگا ہے، تے کوئی آدمی آندا ہے بھائی مینوں دے دے، میں کنے دن تو کوئی شے نہیں کھادی، نبی علیہ السلام نے فرمایا او کھجور اونوں غریب نو کھوا دیندا، آپ کچھ نہیں کھاتے۔ اللہ اس کھجور نو کنا پسند کرتے ہیں، حدیث کے یاخذہ الرحمن بیمینہ ثم یربی کما یربی احدکم فلوہ، کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور نو اپنے سجے ہاتھ تے رکھ لے، پھر وہ ثواب انہوں اللہ وداندے جاندے نے وداندے جاندے نے حتی یکون مثل احد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ او دا ثواب او پہاڑ دے برابر کر دے۔ اگلا نبی صاحب نے مثال دیتی کہ جیویں تہاڈے جو کوئی گھوڑے دا بچہ لے کے پالدا جوان ہو جاتا ہے، بکری دا بچہ پالدا جوان ہو جاتا ہے، اونٹ دا بچہ پالدا وہ جوان ہو جاتا ہے، تے فرمایا تہاڈا کیتا ہویا صدقہ جڑا نا اونج نہیں دیندا، اللہ تعالیٰ اینوں وداندے ہی رہندے نے وداندے رہندے، کنا کو اللہ وداندے۔ حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو ایک دن سوال کر لیا کہ رب آرنی المیزان، اللہ مالکا جڑے ترازو تے قیامت والے دن لوگوں کے عمل تولنے نہیں اس ترازو مینوں وکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ترازو سامنے ویکھیا تے خر مغشیاً علیہ، ترازو ویکھ کے بے ہوش ہو کے ڈگ پیا، ترازو نو ویکھ کے صرف ہوش آیا، کہنے لگے یا اللہ آج میرے تھالوں نے اگوں میں کدے بھی سوال نہیں کرتا، یہ ویکھن دا نہیں، میں نہیں سوال کراں گا دوبارہ کہ اللہ مینوں وکھا،
لیکن ربا ایک بات میرے ذہن دے اندر آئی ہے کہ اینو کون بندہ بھرے گا نیکیاں دے نال؟ اینو کون نیکیاں نال بھرے گا؟ حدیث دے اندر آتا ہے کہ اگر اس ترازو دے پلڑے دے اندر اللہ دی ذات تو علاوہ ساری کائنات، ستے زمیناں، ستے آسمان، جنے فرشتے نے، جنے اتنے دنیا تے انسان، جن، جو کچھ بھی ہے سارا ایک پاسے رکھ دیتا جائے اللہ دی ذات تو علاوہ، تے تاں بھی وہ پلڑا نہیں بھردا۔ ایڈا وڈا وہ پلڑا جہدے سے مال تولنے نے، وہ دو پلڑے نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیتا، یا اللہ یہ کیڑا بندہ آئے گا اینیاں نیکیاں لے کے آئے گا کہ ترازو کا پلڑا بھر جائے گا؟ کون اینیاں نیکیاں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا میرے نبی داؤد علیہ السلام، واہ کون بھرے گا؟ میرا بندہ ہی بھرے گا۔ یا اللہ کیڑا اینیاں نیکیاں کرے گا؟ اینے نیکیاں دے ڈھیر کدے ہون گے؟ تو رب العالمین نے فرمایا اے میرے داؤد علیہ السلام، رجل تصدق بصدقۃ، کہ میرا کوئی بھی بندہ خالص میری رضا واسطے ایک صدقہ کر دے، ایک کھجور دا صدقہ کر دے، اور میں او دے خلوص نو ویکھ کے اینیاں نیکیاں دے دیاں گا، اینیاں نیکیاں دے دیاں گا، ترازو بھر جائے گا۔ اس واسطے بات یہ سانو تسلی دیندی ہے کہ یا اللہ اسی انج تے ایک دن بھی قیام نہیں کر سکے جویں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر دے، کہ جو شروع ہونا کئی دفعہ عشاء دی نماز تو تھوڑی دیر بعد قیام شروع کرنا، ادھی رات ہو جانی، ادھی رات تو بجائے، اور کئی دفعہ سحری دا ٹائم تھوڑا جا رہ جانا تے آپ نے قیام چھوڑنا۔ یہ بھی آپ دے اتنے وقت صحابہ تے گزریا ہے۔ اج کون اینا قیام کرتا ہے؟ اور اینا صحابہ دے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قیام کرتے سن، تے کئی صحابہ انج اپنی لاٹیاں لے کے نماز دے اندر ہی، وہ گھونڈ وڈے بابے والے انج سہارا لے لیندے کہ کھلوتے رہیے بہیے بھی نہ، نبی علیہ السلام کے پیچھے قیام کی حالت ہی اندر رہیے۔ اے بھی صحابہ دے دور سی، لیکن اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے اس امت دے آخری حصے دا بڑا مقام رکھیا، بڑی اس آخری حصے دی جڑی ہے نا نبی علیہ السلام دی امت، انہاں دا بڑا ہی رتبہ رکھیا ہے۔ اس واسطے انہاں دا تھوڑا عمل بھی قابل قبول ہے۔ یہ ہوئی حوصلہ ہے دلاں نوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، ایک دن صحابہ دے اندر بیٹھے تھے، آپ نے اعلان فرمایا، جویں بندہ نہیں بڑے کوئی شے ہوکے نال یاد کرتا ہے کسی کو، نبی علیہ السلام فرماتے نے وا اخوانی، او واہ میرے بھراوو تسی کیسے ہوو گے؟ اے لفظ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بولے تے صحابہ دے نے لسنا اخوان، اللہ دے رسول علیہ السلام اسی تواڈے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تسی میرے صحابی ہو۔ اخوانی لم یاتوا بعدی، بھائی میرے او نے جڑے ہجے تک نہیں آئے، قرب قیامت آؤ گے، انہوں نے نبی علیہ السلام نے اپنے بھائی قرار دیتا۔ آپ نے فرمایا انہوں دی بڑی شان ہوے گی، تساں تے مینوں ویکھیا، جبریل نوں بھی ویکھیا، قرآن نازل ہوندا بھی تساں ویکھیا، لیکن انہوں نے کوئی شے نہیں، نہ مینوں ویکھیا، نہ جبریل نوں، نہ قرآن نازل ہوندا ویکھیا، لیکن وہ ایمان بڑا پکا لیا گے۔ انہوں دا کی مقام ہوئے گا؟ آپ نے صحابہ نوں فرمایا او میرے بھائی، اج اگر تسی دین دے 9 حصیاں تے عمل کر لو تے 10واں حصہ تواڈے کولوں چھٹ جائے تے تواڈی گرفت ہو جائے گی۔ کہ 9 حصے تے عمل کر لیا تے 10واں حصہ تواڈے کولوں دین دا چھٹ جائے، فرمایا تواڈی گرفت ہو جائے گی۔
لیکن وہ جڑے میرے بھائی قیامت کے قریب ہو گے نا، اگر وہ 10 حصوں تو ایک تے بھی عمل کر لیں گے، 9 انہوں کو رہ جان گے تو انہوں کی تاں بھی نجات ہو جائے گی۔ کیوں؟ فتنیاں دا دور ہوئے گا، چاروں طرف فتنیاں نے گھیریا ہوئے گا، لیکن پھر بھی وہ میرے دین تے اتنے چلن گے۔ اج ویخ لو کتنے فتنہ کوئی نہیں، بازار کے اندر فتنے، بازار ہی تر جو نوجوان چنگے پلے بابے بھی وہ ڈنڈے جہ پھڑ کے تے کھیلتے ہوں، ہر پاسے فتنے ہی فتنے۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا وہ 10ویں حصے تے بھی عمل کر لیں گے تو تاں بھی انہوں کی نجات ہو جائے گی۔ اس واسطے اللہ دے رسول علیہ السلام دے انہاں فرامین دے پیش نظر اس واسطے دل نو حوصلہ ہے کہ پاویں تھوڑا بھی کرنے کرن تے گئے ہیں جنی کوئی ہمت طاقت ہے، اور وہ بندے بھی ہیں جہے تک بھی نہیں کر رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات واسطے عمل شرط قرار دیتے ہیں کہ عمل بڑے ضروری نے نجات واسطے۔ یہ بڑی پکی اللہ تعالیٰ نے قید لا دیتی کہ یہ بھی مسئلہ پکا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کے ذریعے جنت نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت نال جائے گا۔ ہونی اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ عمل کادے واسطے نے؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنے واسطے نے۔ یہ جڑا اسی آنے اللہ کے دعا کرنے ہیں، سجدے پینے ہیں، کو قیام کرنے ہیں، ایک کادے واسطے نے؟ اللہ کے درخواست مالکا اپنی رحمت دے چلی، اسی تیرے ہی ہاں، ویلا تیرے گھر سے آنے ہیں، تیرے اگے ہی سجدہ کرنے ہیں، اللہ تیرے اگے ہی قیام کرنے ہیں، تیرے کو دعا کرنے ہیں۔ یہ جڑا عمل ہے یہ کادے واسطے نے؟ اللہ اگے ترلا لینی آنے ہے، یا اللہ معاف کر دے تے اپنی رحمت عطا فرما دی۔ جے کوئی بندہ آکے نا کہ میں اینے کو عمل کرنے نے اینے عمل کہ مینوں اللہ دی رحمت دی ضرورت کوئی نہیں، میں عملوں کے ذریعے جاواں گا، بالکل جھوٹ ہے، کوئی بندہ بھی نہیں جا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جدو صحابہ نو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جنت رب دی رحمت تو بغیر نہیں جائے گا، تو صحابہ نے ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی تسی بھی نہیں جاؤ گے؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں جاواں گا، ولکن اللہ یغمدنی برحمت، اللہ تعالیٰ میرے تے بھی اپنی رحمت دی چادر پا دیں گے تو میں بھی اللہ دی رحمت نال جنت سے جاواں گا۔ یہ عمل دے اتنے بھی کوئی آکڑنا نہیں کہ میں ساری رات عبادت کی سی، نہ کچھ بھی نہیں کیتا، میں انے سپارے پڑھ بیٹھا نا، کچھ بھی نہیں کیتا۔ اللہ دی رحمت کا سہارا ہے کہ یا اللہ تیری رحمت، جہاں عمل جہاں کرنے ہیں اللہ تعالیٰ دی رحمت ہی ہونی ہے تے قبول ہونا ہے، جی اللہ رحمت کرے ہی نہ تے قبول ہی نہ ہوئے تے پھر ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرتے ہیں آقا میں دیکھا سمندر دا جزیرہ ایک، تے جزیرے دے اندر ایک آدمی دی میت وہ سجدے دے اندر ہے، سجدے کی فوت ہویا، اسی طرح وہ میت پئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی رات نے مینوں دسیا ہے کہ قیامت نو سجدے دی حالت ہی اٹھے گا۔ ہے کون سی ہے؟ جزیرے دے اندر ایک آدمی سی، کلا ہی اٹھے، اللہ دی عبادت کرتا سی، چار پھر کوڑا پانی تے اللہ نے اتنے میٹھے پانی کا چشمہ اسے جاری کر دیتا، اور کوئی اتنے کھان پین کی شے نہیں سی، اللہ نے انار دا پودا اگا دیتا، تے دنیا دے انار سک جاندے نے سردیاں تے، اس انار دے پودے نو سدا بہار ہی پھل لگا ہی رہتا تے او بندہ سویرے بھی شام نو بھی دوپہر نو بھی جدوں دل کردا بھوک لگی تے وہ انار نہیں کھانا سی اتوں لا کے۔ تے نبی علیہ السلام نے دسیا
کہ انہیں ساری زندگی 500 سال اللہ نے انہوں عبادت دا موقع دیتا. 500 سال انہاں 500 سالوں کے اندر انہیں ہاتھ چپکن دے برابر بھی اللہ دی کوئی نافرمانی نہیں کی, کوئی حرام نہیں کھاتا, حلال. ایک دن دعا کرتا, یا اللہ جدو میری موت آوے میں سجدے پیا ہوا, تیریاں تسبیحاں کہندا ہوا تو میری روح نکل جائے, تو یا اللہ میری میت نو انجی صحیح رکھی تے قیامت جدو قائم ہوئے تو ادو بھی میرے سجدے دی حالت اٹھا لئی. اللہ نے وہی دعا نو قبول کر لیا. آپ نے فرمایا اے ہوئی بندہ قیامت دے دن اللہ دی عدالت سے پیش ہوئے گا, ترازو دے تھلے انہوں لے کے کھڑا کیتا جائے گا. اللہ کہیں گے فرشتوں ادخلو عبدی الجنت برحمتی, آج جڑا میرا بندہ کھلوتا ہے نا یہ عمل نہ تولو, یہ میری رحمت نال جنت چ داخل کر دیو. فرشتے اندر آ بھی چلیے جناب نا بل بے عملی, اللہ تیری رحمت نال نہیں, میں 500 سال تیری عبادت کر کے آیا, میں عملہ دے ذریعے جنت سے جانا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی انہوں لیاؤ ترازو تھلے کھڑا کرو. ترازو تھلے آ گیا ہے. اے صوفی صاحب جنہوں نے اپنی عبادت پہ بڑا مان سی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کہیں گے یہ 500 سال دی عبادت ایک پاسے رکھو, اے جڑی اکھاں دی بنائی والی نعمت دیتی ہے نا اینو ایک پاسے رکھو. 500 سال دی عبادت آ جڑی نور اللہ نے 2 سانو لائٹاں دتیاں نے کنیاں قیمتی نے. فرمایا 500 سال دی عبادت انہاں دواں نوراں دا شکر ادا نہیں کر سکتی. گھٹ گئی عبادت. اے 2 نعمتاں دا شکر نہیں ادا ہوا جے 2 اکھاں دا. اللہ تعالیٰ فرمان گے اے تے جے 2 اکھاں دا تو شکر نہیں ادا کیتا 500 سال دے اندر, تیرے ہاتھ بھی نے, تیرے کان بھی نے, تیرا دماغ ہے, 360 جوڑ نے جسم دے. آ انگلیاں دیکھ لو, ذرا کوئی انگلی انج نہ ہوئے آکڑ جائے کہ ہاتھ کس کام ہے. جوڑ کنے اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے. اللہ تعالیٰ فرمان گے فرشتوں انج کرو انہوں جہنم سے لے جاؤ. جدو لگے نا فرشتے گرفتار کر کہندا یا اللہ معاف کر دے, میں تیری رحمت نال جنت سے جانا ہے. تے پہلے ہی بندہ بنے ہوئے نا. ہوں اللہ انہوں کہیں گے آ ادھر کریے صاحب, تینوں 500 سال دی عبادت کرن دی توفیق کنے دیتی سی؟ ہوں یا اللہ تیرے لیے توفیق سی. کوئی بندہ جی اللہ توفیق نہ دے تو مسیطے وڑ سکتا ہے؟ کدے بھی ذہن سے نہ بات لے آیا جے. اللہ بڑا ہی ناراض ہوتا ہے. اگر کوئی نیکی کرنے تے تاں بھی اللہ دی مہربانی اللہ دی توفیق ہے, تے جے اسی کسی گناہ تو بچن دے ہیں تے بھی اللہ دی توفیق ہے. جے اللہ ہی نہ بچائے تو بندہ بچ ہی نہیں سکتا. بندے کسی کا کوئی کمال نہیں, وہ ایویں آکڑ کے آ کے میں کدے گناہ نہیں کیتا, یہ نہیں. یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے تینوں بچا لیا. یہ تو حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے لکھا سی وما ابرئ نفسی, کہ میں بھی اپنے جان نو بری نہیں سمجھتا, اللہ بچانے والی ذات ہے, اللہ نے میرے بچا لیا. یہ نیکی کرنے تے تاں بھی یہ اللہ تعالی دی مہربانی ہے. کبھی کوئی بندہ یہ نہ آکے کہ میرا کمال ہے میں آ کر لیا. وہ تاریخ کے اندر نا ہارون رشید کے دور کا ایک واقعہ ہونا ہے. ہارون رشید کی ایک لونڈی سی, وہ بڑی عبادت گزار سی. اور رات نو اٹھی تے عبادت کر دی تھی تے دعا کر دی تھی. وہ کوئی کام رکیا سی تے دعا پتہ کی آتی ہے, یا اللہ جہاں تینوں میرے نال پیار ہے نا وہ وجہ تو میرا فلانا کام رکیا تو کر دے. ہارون رشید کی اکھ کھل گئی تو وہ سنے پیا کہ کملی کی آخر نہیں. سویرے نو اپنے دربار سے سد لیا, ادھر آ گیا ذرا رات کی دعا کر دی سکتی.
تو وہ آیا کہن نہیں سے کہ یا اللہ جا تینوں میرے نال پیار ہے وہی وجہ تینوں کی پتا اللہ تیرے نال پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہ جواب انہیں کی دیتا سی بادشاہ سلامت جی انہوں میرے نال پیار سی تو تاں ہی بستر تو اٹھا کے اپنے سامنے مسلے تے کھلا لیا نا تینوں نہیں کھڑا کر لیا. حیران رہ گیا ہارون رشید. اس واسطے اللہ دی ذات نے انہوں فرمایا 500 سال دی عبادت کنے توفیق دیتی یا اللہ تو اے 500 سال تے بیماری نہیں آن دیتی کنے صحت دیتی یا اللہ تیری ذات نے. کیا تینوں بغیر مشقت تو 500 سال حلال کھان واسطے انار دیتے نے کنے دیتے نے یا اللہ تیری ذات نے. کیا میٹھے پانی دا چشمہ جہاں جاری کیتا ہے کنے کیتا ہے یا اللہ تیری ذات نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سارا کچھ میں اپنی رحمت اور تین دے دارے تھے آج میری رحمت رو کتوں بھول گیا. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے ہر ویلے وہ دی رحمت دا سوالی بن کے رہنا. کسے ویلے بھی اپنے امال کے اتنے سہارا نہیں. امال تو اس واسطے نہیں کہ اللہ اپنی رحمت عطا کرتے بار بار وہ گھر کے اندر حاضری ہے رحمت رہن واسطے نہیں. اور یہ جڑے امال یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت دا جڑا سبب تے ذریعہ یہ بڑی وڈی اللہ نے شرط لا دی. اگر یہ کسی کو نہیں وہ نجات کوئی نہیں وہ ایمان ناقص ہو جائے گا. دیکھو نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جن سارے تو چھوٹی تھی ایک دن کی فرمایا کول بٹھا کے آپ فرماتے نے یا فاطمہ تو اے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مالی اے مالی اے مالی 3 دفعہ آپ نے فرمایا. بیٹی فاطمہ عمل کر لیں عمل کر لیں عمل کر لیں. اگر کسی جگہ تے بعد عملی آ گئی لا اغنی ان کے من اللہ شیئا میں قیامت کو تینوں بھی نہیں بچا سکتا. اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ فرمایا جنہ دا بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ سید الشہداء انہوں نے یہ کہا یا صفیہ تو اما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مالی اے مالی اے مالی لا اغنی ان کے من اللہ شیئا. اے پھوپھی جان عمل کر لیا جے عمل کر لیا جے عمل کر لیا جے یہ کسی جگہ پہ عملی کوتاہی آ گئی اللہ دی پکڑ تو میں بھی نہیں چھڑا سکتا. دیکھ لو کتنا بڑا اللہ دا فیصلہ ہے کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دے باپ آزر نو قیامت دے دن فرشتے پکڑ کے جہنم والے جان لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے نہیں یا اللہ ابھی میرا باپ ہے. بلکہ ایک حدیث ہے بخاری کے اندر کہ باپ آزر جدو ویکھے گا نا کہ اللہ نے میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نو سب تو پہلے لباس دیتا ہے. سارے نبیوں تو پہلے لباس اللہ ابراہیم علیہ السلام نو پہنا دیا. کی کرے گا باپ پچھوں نے اپنے بیٹے کا کرتا پھڑ لے گا پیچھا دیکھیں گے کہ باپ یا اللہ میرا باپ ہے. اللہ جواب کی دیں گے ان اللہ حرم کہ اے میرے ابراہیم میرا پکا قانون ہے اللہ نے جنت کافراں تے حرام کر دیتی ہے. تو کہیں گے یا اللہ دنیا تے میں تیرے کو دعا کیتی تھی تیرا وعدہ سی کہ میں اپنے خلیل نو رسوا نہیں کراں گا. ایو خزی افضل من ھذا یا اللہ ادو وڈی رسوائی کیڑی ہے کہ ساری دنیا کے سامنے میرا باپ جنت کی طرف جا رہا ہے. اللہ فرمان گے یہ بات ہے کہ انظر علاقہ دا مئی کہ اللہ کہیں گے ابراہیم اپنے قدمہ مل دیکھو علیہ السلام جدو پیرا مل ویکھن گے باپ دی شکل انسانہ تو بجو دی بن گئی. فرمایا یو خذو بے قوائے میں ہی فرشتے وہ پیروں تو پکڑ کے جہنم چھوڑ دیں گے. اللہ نے قانون نہیں بدلیا اپنا. تو اس واسطے اس بات کے اتنے ذرا توجہ کریے غور و فکر کریے کہ اللہ ایڈا مہربان ہے ساڈا ایڈا مہربان ہے تھوڑی تھوڑی باتیں قبول کر کے بندے دی نجات کر دینا ہے. تو سانو چاہیے کہ اس پاسے آئیے اللہ تعالیٰ کے سامنے چکیے عبادت کریے 5 ٹائم حاضری دئیے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. اللہ بڑا مہربان ہے بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ
بڑی دیکھو نا ایک واقعہ اتوں ہی بندہ سوچ لے کہ صحیح بخاری کے اندر جڑا ہوں وہ بی بی جی غلط کار سی تیرا صحیح صبر کر دی ہے پی خوہ کے کنارے پہ آئی ہے انہوں پیاس لگی انہیں خوہ چو پانی کڑ کے آپ پیتا ہے تو ویکھیا تے اتنے کتے دا بچہ وہ مٹی گلی منہ پا پا کے سٹن دیا تو اینی انہیں پیاس لگی ہے انہیں اپنا جتی اتاری ہے موزہ پایا سی دوپٹہ بنیا تھلے لمکا کے پانی کڈیا انہوں پلایا ہے اللہ نو دی اے نیکی اینی پسند آئی اللہ نے انہوں ہدایت دے دیتی وہ برائی تو توبہ تائب ہوگی اللہ نے وہ گناہ معاف کر دیتے یہ دلیل ہے سارے واسطے کہ انسان ایک حیوان نال شفقت کرتا ہے اللہ اتنی مہربانی کرتا ہے کہ جی انسان انساناں غریباں دا خیال رکھے گا پھر اللہ کنی کو محبت کریں گے کنی اللہ دی رحمت ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے